वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का बैन अल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश कर दिए। कहा, जो मकामात भारत ख्याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई और आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। भारत अपनी दाखिली नाकामियों को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर प्रोपेगेंडा करता रहा। आलमी मीडिया ने अपनी आंखों से असल हकीकत देख ली है। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन भारत ने जारियत की तो अफवाज पाकिस्तान का जवाब मुंह तोड़ होगा। तर्जुमान पाक फौज की सियासी कायदीन को इन कैमरा ब्रीफिंग। वफाकी वजीर इत्तलात और DG-ISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ सेशन। इजलास में पहलगाम वाक़े और भारतीय जहारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक मुतफ़िका करारदाद आज शाम होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में लाई जाएगी। भारत के पुरम पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इक़दाम जारी। भारत की जानिब से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है भारत ने आज रात मुतादिद मकामात पर पोस्टों पर फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नकियाल, हुईरट्टा, शारदा, कील सेक्टर्स में पोस्टों पर फायरिंग की। पहलगाम वाक़े पर भारत के गैर कानूनी इक़दामात। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। सदर सलामती कौंसिल का कहना है खित्ते में बढ़ती कशीदगी बाइस तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया पाकिस्तान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सिक्योरिटी कौंसिल को ब्रीफिंग देगा। जारहाना भारतीय इक़दामात, इश्तियाल अंगेजी और बयानात से आगाह किया जाएगा। खुसूसी तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात को भी सलामती कौंसिल के सामने रखा जाएगा। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया सैयद असद गिलानी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस्तक़बाल किया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भारत का दौरा भी इसी हफ्ते शेड्यूल है। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सांघर, सखर, घोटकी, दादू, लाड़काना और गिरदनवा में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान, पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। सलामती कौंसिल इजलास में जाफर एक्सप्रेस हमले के सबूत भी पेश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत की जानिब से अब भी जंग का खतरा मौजूद है। राफेल तैयारे उड़ाने के लिए दिल गुर्दे भी तो चाहिए। भारतीय पायलट तो चाय पीकर चले जाते हैं। इन कैमरा इजलास का मकसद सियासी जमातों से तजावीज़ लेना था। कौमी मसले को बानी PTI की रिहाई से जोड़ना हुब्बुल वतनी नहीं। पुलवामा के वक्त हमारी क़यादत बानी PTI की फरमाइश पर कैद की। जेलों से बाहर क़यादत ने बानी PTI की बुलाई गई ब्रीफिंग में शिरकत की। हमने कभी कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है 2019 में भारत के 2 जहाज गिराए, पायलट को चाय पिलाकर वापस भेजा। भारत अगर दोबारा ऐसा कुछ करेगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत को दुनिया की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो चाहता था। भारत में दहशत गर्दी, जराइम और रेप के बढ़ते वाक़यात। अमरीका ने अपने शहरियों को भारत का सफर न करने की हिदायत कर दी। वाशिंगटन ने अपने शहरियों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है दहशत गर्दी की वजह से वस्ती और मशरकी भारत के हिस्से गैर महफूज हैं। एडवाइजरी में मणिपुर में तशद्दुद और जराइम के अलावा भारत में रेप के बढ़ते हुए वाक़यात का भी तस्करा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदअमनी और हमलों का इंतबाह। सियाहती मकामात, शॉपिंग मॉल्स, बाजारों और सरकारी इमारतों पर हमलों का खतरा। महकमा ख़ारजा ने बताया भारतीय सियाहती मकामात पर पुरतशद्दुद जराइम और जिनसी हमलों की रिपोर्ट है। पाकिस्तान भारत सरहदों पर मुसल्लह तसादुम के खतरात हैं। सिक्योरिटी खदशात पर पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीकी सिफारतकारों की नकलो हरकत महदूद कर दी।
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خطرات کا خدشہ ظاہر کیا۔ برطانیہ کا بھی اپنے شہریوں کے لیے پاکستان اور بھارت سے متعلق سفری انتباہ جاری۔ برطانوی حکومت کی اپنے شہریوں کو پاکستان اور بھارت کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش مسترد۔ پاکستان اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے، کسی تنازع میں الجھنا نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سے گفتگو۔ شہباز شریف نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے جارحانہ اقدامات اور پاکستانی موقف سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار اور شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ کیا اور کہا عالمی تحقیقات میں ملیشیا کی شرکت کا پاکستان خیر مقدم کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ملیشیا کی وزیر خارجہ کو ٹیلی فون۔ ملیشین وزیر خارجہ نے پہلگام واقعے پر پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفاد کا ہر حال میں تحفظ کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے گفتگو۔ روسی وزیر خارجہ کا خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش، مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے پہلے سرگئی لاروف نے بھارتی منصب پر زور دیا، کشیدگی بڑھانے کے بجائے بات چیت کو ترجیح دیں۔ OIC نے بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ سے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کی اپیل، آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کا مطالبہ۔ OIC کا کہنا ہے بین الاقوامی معاہدے مسلمانوں کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور اجتماعی سزا بند کی جائے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے اسلاموفوبیا پر بھی اظہار تشویش۔ خلیج تعاون کونسل کو بھی جنوبی ایشیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش۔ پاکستان اور بھارت سے فوری مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ GCC کا کہنا ہے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تنازعات کے حل کے لیے پرامن راستہ اختیار کرے۔ واہگہ بارڈر پر پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب، فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ۔ تقریب میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ معروف عالم دین مفتی عبدالرحیم اور مولانا طارق مسعود پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے واہگہ بارڈر پہنچ گئے۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ مودی سے کہتا ہوں آرام سے رہیں، پاکستان کو نہ چھیڑیں، ایسا لگتا ہے مودی غزوہ ہند کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ قوم دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مولانا طارق مسعود نے کہا ہماری انڈیا سے کوئی لڑائی نہیں، مودی کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، اسے ٹھیک کر دیں گے، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ پانی کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ہزاروں سال سے دریا بہہ رہے ہیں، ان کو بند کرنا آسان ہے، کہاں لے جاؤ گے دریا کو؟ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی مودی سرکار پر کڑی تنقید۔ بولے ملک پیار محبت سے زندہ رہتا ہے، جس نے پیار محبت کو آگ لگا دی اس نے اپنے ملک کو آگ لگا دی۔ نفرت کی سیاست کا دروازہ کھلا رہا تو کیا ہندو کیا مسلمان، سب کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، تب دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ کراچی بورڈ کے تحت انٹر کے سالانہ امتحانات کا آج سے آغاز۔ انٹر امتحانات میں 1,26,500 سے زائد طلبہ شرکت کریں گے۔ مجموعی طور پر 182 امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں۔ پرچہ آؤٹ، نقل کی روک تھام کے خلاف FIA سے مدد طلب۔ پرچہ آؤٹ ہونے سے روکنے کے لیے مخصوص کوڈ شامل۔ واٹس ایپ پر پرچہ اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ نقل میں ملوث طالب علم کو 3 سال کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا۔
اسرائیل کا جدید ایئر ڈیفنس سسٹم حوثیوں کا حملہ روکنے میں ناکام۔ یمن سے فائر کیا گیا میزائل تل ابیب کے بن گوریون ایئرپورٹ کے قریب جا لگا، 6 افراد زخمی ہو گئے، متعدد گاڑیاں تباہ۔ میزائل گرنے سے پارکنگ ایریا کے قریب بڑا گڑھا پڑ گیا، سائرن بجنے سے افراتفری مچ گئی، خوف زدہ مسافر محفوظ پناہگاہوں کا رخ کرنے لگے، کئی گھنٹوں تک فلائٹ آپریشن معطل رہا۔ پی ایس ایل 10 کا سنسنی خیز مارکا، کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹ سے شکست دے دی۔ کنگز نے 168 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا۔ عرفان خان نیازی کے 21 گیندوں پر میچ وننگ 48 رنز، بارش کی وجہ سے کراچی کنگز کو 168 رنز کا ہدف ملا۔ قلندرز کے محمد نعیم اور فخر زمان کی نصف سینچریاں کام نہ آئیں۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ انہوں نے 6 اوور کا انہیں پاور پلے ملا ہے، کراچی کو 5 اوور کا پاور پلے ملے گا، 1 اوور شارٹ ہو جائے گا۔ اوکے، تو یہ یعنی ابھی فیصلہ کراچی کنگز کا ٹاس جیت کے پہلے فیلڈ کرنے کا ٹھیک تھا ان کنڈیشن میں؟ میرا نہیں خیال۔ اچھا، میرے خیال سے پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے کیونکہ سیکنڈ ٹائم اتنا ایزی نہیں ہوتا پچ۔ پی ایس ایل کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے۔ باسط علی نے کہا بارش کی وجہ سے کراچی کنگز کو نقصان ہوا، لاہور کے 6 اوورز کا پاور پلے ملا، کراچی کو 5 اوور کا پاور پلے ملا۔ کامران اکمل نے کہا کراچی کو ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنی چاہیے تھی۔ آج مہمان بنے گلوکار ساحر علی بگا، پاکستان زندہ باد ملی نغمہ گا کر لہو گرمایا۔ بتایا ابھینندن کے پکڑے جانے پر پاکستان زندہ باد نغمہ گایا تھا، بھارت کی موجودہ بے وقوفی پر ایک اور ترانہ بنا رہے ہیں، دنیا کو پیغام ہے کہ ہم پرامن اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں لائے۔ جامع کراچی کے اندر سے گزرنے والی واٹر کارپوریشن کی لائن کی مرمت مکمل، 84 انچ قطر کی لائن سے پانی کی سپلائی بحال۔ چیف انجینئر واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے آج شام تک شہر میں پانی کی سپلائی معمول پر آنا شروع ہو جائے گی۔ ترک بحری جہاز خیر سگالی دورے پر کراچی پہنچ گیا، ترک بحری جہاز بیوک ادا کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ترک بحری جہاز کی آمد پاک ترک لازوال دوستی اور بھائی چارے کی علامت ہے، دورے میں پاک ترک بحری تعاون، پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا، 16 رکنی اسکواڈ کی قیادت لٹن داس کریں گے، مہدی حسن ان کے نائب مقرر۔ سابق کپتان نجم الحسین شانتو اور توحید ردوئی کی ٹیم میں واپسی۔ 5 T20 میچوں کی سیریز 25 مئی سے 3 جون تک فیصل آباد اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ اور اے آر وائی فلم، سلمان اقبال فلمز اور 6 سگما پلس کی مشترکہ پیشکش، فلم لو گرو کا ٹریلر جاری، رومانٹک کامیڈی عید الاضحیٰ پر بڑی اسکرین پر دھوم مچائے گی۔ ہمایوں سعید، ماہرہ خان، احمد علی بٹ سمیت اسٹار کاسٹ پر مبنی فلم کا سب کو انتظار۔ فلم کا ٹریلر کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے میچ کے دوران ریلیز کیا گیا۔